اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ پچھلی آیات میں جو ہے قیامت کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور قیامت کے دن جو ہے جو لوگ نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے جو ہے غم سے جو ہے نجات دلا دیں گے اور ان کو جہنم سے دور رکھیں گے۔ اب یہاں پہ دنیا کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اس دن تم دیکھو گے آسمان کو کہ نطوی السماء، آسمان کو ہم جو کیا کریں گے؟ لپیٹ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ لپیٹ دیں گے۔ کیسے لپیٹیں گے؟ کہ قطعی السجل للکتب، جیسے کہ جو ہے ایک لمبی کاغذ کے اندر تحریر کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تحریر کو جو ہے اس پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لمبی کہانی ہو تو ایک ہی کاغذ میں کیا کرتے ہیں؟ پورا اس کو لکھ دیتے ہیں، اور لکھنے کے بعد اس کو اگر پھینکنا ہو تو کاغذ یوں اٹھایا، یوں کر کے پھینک دیا، ایسے کہ پورے کاغذ کو لیا، اس کو مٹھی میں موڑ دیا، مٹھی میں موڑنے کے بعد اس کو پھینک دیا۔ اسی طرح مثال دے رہے ہیں کہ یوم نطوی السماء، اس دن ہم آسمان کو جو ہے پورے جو ہے کاغذ کی طرح اس کو موڑ کے مٹھی سے میں پھینک دیں گے۔ قطعی السجل للکتب، جیسے کہ کاغذ کے اندر تحریر کو موڑ مار کے لکھ کے اس کو جو ہے پھینک دیا جاتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ہم نے تخلیق کرنے کا جو ہے آغاز کیا تھا، یعنی کہ جیسا کہ ہم نے جو ہے آسمان کو، زمین کو اور لوگوں کو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کرنا شروع کیا تھا کہ نعید خلقا نعیدہ، تو ہم دوبارہ کیا کریں گے؟ اسی طرح لوگوں کو ہم پیدا کریں گے، زندہ کریں گے قبر سے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا کو پہلی مرتبہ میں بنانا شروع کیا ہے، لوگوں کو، انسانوں کو، زمین اور آسمان کو، اسی طرح قیامت کے بعد جب قیامت آئے گی اس کے بعد جو ہے لوگوں کو جب زندہ کریں گے قبر سے، تو ٹھیک اسی طرح ہم لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے جس طرح وہ پہلی حالت میں تھا۔ جس طرح ہمارا ناک جس طرح جہاں پہ تھا وہیں لگا ہوا رہے گا، کان جہاں لگا ہوا تھا وہیں کان لگا رہے گا، یعنی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ٹھاک جو ہے آپ بالکل صحیح طریقے سے آپ قبر سے اٹھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہڈی ہو گئے، جو ہے ہڈی جو ہے پورے جو ہے کیڑے مکوڑے کھا گئے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ناک جو ہے کسی دوسرے میں لگ جائے، ان کا ناک ہمارے میں لگ جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جی ایسا نہیں ہوگا، یہ اس نے بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اور وعدنا علینا، ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہم کر کے رہیں گے۔ انا کنا فاعلین، یقیناً ہم اس کام کو کیا کریں گے؟ کر کے رہیں گے۔ یعنی قیامت قائم ہوگی، قیامت کے بعد لوگوں کو ہم قبر سے اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد تب تمام لوگوں کو جو ہم میدان محشر میں جمع کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سو لوگوں کا حساب کتاب لیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے بھائی جس کو جہنم میں جانے کا اعلان ہو گیا، جس کا نام جو ہے جہنم میں آ گیا ہے وہ چلے جائیں، اور جس کا نام جنت میں جانے کا ہو گیا ہے وہ کیا کریں؟ جنت میں چلے جائیں۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے فرمائیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور کے اندر جو ہے نصیحت کے بعد جو اس میں لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثھا، کہ اس زمین کا وارث، حقیقی وارث کون ہوں گے؟ کہ عبادی الصالحون، نیک بندے ہوں گے۔ یہاں پہ سمجھیے گا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زبور کے اندر بھی جو ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، اور زبور کے ساتھ ساتھ تورات، انجیل اور قرآن شریف، ان تینوں کتابوں میں ہم نے جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ ان الارض، یہاں پر زمین سے مراد جنت ہے، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے بعد تو جنت ہی ملے گا سب کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الارض، اس جنت کا وارث کون ہوگا؟ کہ یرثھا عبادی الصالحون، نیک بندے ہی جو ہے جنت کے وارث ہوں گے۔ یعنی یہاں پہ جو ہے کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہیے کہ ہم نے زبور کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی اور قرآن شریف کے اندر بھی
ہم نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ حقیقی معنی میں جنت کے وارثین کون ہوں گے؟ نیک لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ نیک جو بندے ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، جو مومن ہوں گے، وہی بندے جنت کے حقیقی معنی میں کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے، اس کی جو اس میں جانے کا حق رکھتے ہیں جنت میں۔ آگے فرمائیں کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ دیکھیے اس آیت میں بہت اچھی بات بتلا ہے قرآن نے کہ ان ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً یہ قرآن جو ہے عابدوں کے لیے، عبادت گزار لوگوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے قرآن جو ہے پیغام لے کے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ حقیقی معنی میں اللہ کو مانتے ہیں، عبادت گزار ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے قرآن بہت ہی صاف اور واضح طور پہ جو ہے ان کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب جو لوگ حقیقی معنی میں اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی جائے گی، ان کا ترجمہ کیا جائے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ یہاں پہ کہنا ہے کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ آگے فرمائیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر جو ہے تمام لوگوں کے لیے جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین۔ یہاں پہ دیکھیے کہ عالمین سے مراد دنیا کے تمام لوگوں کو اس میں لیا گیا ہے، انسان، جنات اور جمادات، نباتات، جتنے بھی مخلوق ہیں سب کے نبی، اللہ کے نبی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ بہت نکتے کی بات تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اگر اس دنیا کے اندر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے نہیں بھیجتے تو اس دنیا کے اندر جو ہے ایک بھی کافر جو ہے زندہ نہیں رہتا۔ کیا؟ ایک بھی کافر زندہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر جو ہے ہر ایک منٹ پہ کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک منٹ پہ جو ہے گناہوں میں ملوث ہے وہ، تو صاف جو ہے گناہوں میں ملوث ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا، پوجا کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے جو ہے رحمت للعالمین کہہ کے پکارا ہے کہ ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا ہے، نہیں، بلکہ آپ انسان و جنات، جمادات، نباتات، جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق میں، انسان میں سب آ گیا نا، سب کے سب انسان میں آ گئے، ان سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہے رحمت للعالمین کسی نبی کے لیے نہیں تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ سورہ انبیاء ہے۔ یہ سورہ انبیاء کے اندر جو ہے علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، لیکن جب سب سے آخر میں نبی کون آئے؟ سب سے آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اسی لیے قرآن نے سب سے آخر میں ان کا نام بیان کیا اور یہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آخر میں بھیج رہے ہیں، لہٰذا آپ کی ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ بھاری کیا ہے کہ آپ جو ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کبھی کسی کو جو ہے بددعا مت کیجیے گا، آپ جو ہے کبھی کسی کو جو جھڑکے گا نہیں، آپ کسی کو جو ہے بدتمیزی سے بات نہیں کیجیے گا کسی سے، یہ ساری چیزیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو اس سرزمین پہ جو کافر لوگ جو ہیں صحیح سلامت کیوں ہیں؟ انہی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے۔ یہ یہاں پہ تفسیر ابن کثیر میں جو ہے بیان کیا گیا، بہت نکتے کی بات بیان کی۔ آگے فرمائیں کہ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ میری طرف جو ہے وحی ہوتی ہے کہ اے نبی آپ جو ہے صرف میرے علاوہ اور کسی کی عبادت مت کیجیے۔ کیا؟ میرے علاوہ کسی کی جو ہے عبادت مت کیجیے۔ آپ لوگوں کو بتلائیے بھی کہ اس دنیا کے اندر حقیقی معنی میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ فہل انتم مسلمون، تو حقیقت میں جو لوگ مومن ہوں گے، جو لوگ مسلمان ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ بات مان لیں گے۔ آگے فرمائیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی بات سن کے اپنے منہ کو موڑ لیں گے، منہ پھیر لیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے، تو فقل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آذنتکم علی سوا، ہم نے اس قرآن کے اندر اور تم لوگوں کو علی اعلان خبردار کر دیا ہے۔ کیا خبردار کر دیا ہے؟ کہ دیکھو بھائی دنیا کے اندر جب تک آپ زندہ ہیں اگر آپ میری عبادت نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جہنم میں کیا کریں گے؟ ڈال دیں گے۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر علی الاعلان خبردار کر دیا ہے ان لوگوں کو۔ اور وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور جس سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے تو وہ کیا ہے کہ اقریب، کیا وہ دور بھی ہو، نزدیک بھی ہو سکتا ہے، ام بعید ما توعدون، یا یہ ہو سکتا ہے کہ دور بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت جو ہے بہت جلدی قریب آ جائے، یا ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد آئے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے سزا کے متعلق تو ہو سکتا ہے کہ سزا آپ کو دنیا کے اندر ہی دے دے، یا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دے دے آپ کو سزا۔ یہ ہے آگے فرمائیں کہ انہ یعلم الجہر من القول، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ بھی جو ہے چھپ کے بات کرتے ہیں یا جو ہے زور سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بخوبی کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ بھی تم چھپ کے بات کرتے ہو، کان کی جو ہے چھپ کے بات کرتے ہو، فسفسی سے جو بات کرتے ہو، آہستہ آواز میں جو بات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اگر شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سزا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا کا وعدہ کیا ہے اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے تو لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا کے اندر آزمائش میں ڈال رہا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ تمہارے اوپر اگر کوئی سزا جلدی نہیں آ رہی ہے، تمہارے اوپر کوئی عذاب جو ہے جلدی نہیں آ رہی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائش میں ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم مہلت دے دیتے ہیں کچھ دن کے لیے، ہو سکتا ہے کہ 60 سال کے بعد لوٹ کے آ جائے ہمارے پاس اور ہم سے کیا کرے؟ معافی مانگ لے۔ ہو سکتا ہے کہ 60 سال کے بعد جو ہے اسلام قبول کر لے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ یہاں پہ آگے فرمائے کہ آخری آیت دیکھیں سورہ انبیاء کی، قال رب احکم بالحق، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کے جو ہے پریشان ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ قال ہے، آخر کار پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، کہ رب احکم بالحق، آپ جو ہے صحیح فیصلہ فرما دیجیے۔ آپ اب کیا کیجئے؟ صحیح فیصلہ فرمائی، یعنی کہ اتنی ساری تبلیغ ہونے کے بعد، اتنے سارے جو ہے بات ان لوگوں کے کافروں کے سامنے رکھنے کے باوجود اب بات اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب جو ہے اب آپ ہی جو ہے حق فیصلہ کیجئے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ جیسے کہ جو ہے ہم لوگ گشت میں گئے، گشت میں جانے کے جب آتے ہیں مسجد کی طرف تو مسجد کے باہر کہتے ہیں بھائی سب لوگ استغفار کر لیں، جس طرح ہم لوگوں کا جو ہے کام کرنا چاہیے گشت والا عمل وہ ہم سے نہیں ہو سکا، اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو لہٰذا ہم لوگ کیا کریں؟ استغفار پڑھ لیں اور مسجد میں داخل ہو جائیں، کرتے ہیں نا ایسے ہی۔ اسی طرح قرآن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آخر تھک ہار کے جب سب سے فارغ ہو گئے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ ہی جو ہے حق فیصلہ فرما دیجیے۔ اور وربنا الرحمن، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحمت والا ہے، کہ المستعان علی ما تصفون، جس کے بارے میں تم لوگ بات کر رہے ہو ان کے مقابلے میں اس کی مدد جو ہے درکار ہے۔ کیا مطلب؟ جو بات تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، جو بات تم ہم سے کہہ رہے ہو تو ان کے مقابلے میں تمہاری باتوں کے مقابلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے تمہارا مدد کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے جہنم میں ڈال دے۔ تو یہاں پر جو ہے سورہ انبیاء جو ہے آج جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب ہم تمام اس سورت کا خلاصہ ہم آپ کو جو ایک واقعہ سے سنا کے ختم کرتے ہیں۔ تمام سورت کا خلاصہ، ایک مرتبہ جو ہے مچھلی والا جو مچھلی مارتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملاوا، اس کو مچھیرا کہتے ہیں اردو میں شاید۔ وہ جو ہے ایک مرتبہ مچھلی مار کے بہت اچھا مچھلی اس کو جو ہے شکار کر کے وہ لے کے آ رہا تھا بادشاہ کی طرف۔ تو بادشاہ نے کہا کہ رکو ادھر سنو، مچھلی جو بہت اچھی ہے ہم کو دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی قیمت کیا لوگے؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ دینا چاہیں۔
جو آپ دینا چاہیں. جیسے ہوتا نا کہ جیسے کوئی اگر بڑے گھر میں آپ چلے گا کوئی چیز لے کے, اگر وہ قیمت پوچھ لے کہتے ہیں کہ حضرت سر جو آپ دینا چاہیں وہ دے دیجیے, اس کی قیمت ہم آپ سے کیا مانگیں. تو وہ بھی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ سے اس کی قیمت کیا مانگیں, آپ کو جو سمجھ میں آئے جو مناسب لگے آپ ہم کو جو قیمت کیا کیجیے دے دیجیے. کہا کہ ٹھیک ہے, کام کرو کہ میرے جو ہے خزانہ روم میں چلے جاؤ, اس میں جو ہے بہت سارے ہیرے جواہرات پیسے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں, اس میں چلے جاؤ اور تم جو ہے 3 گھنٹے کا ہم تم کو مہلت دیتے ہیں. 3 گھنٹے کے اندر تم جتنا سامان لینا چاہو, جتنا خزانہ لینا چاہو, جتنا سونے چاندی لینا چاہو وہ سب کیا کرو لے لو. اب وہ جو ہے گیا, جیسے ہی گیا تو اس کو جو ہے پہلی مرتبہ دیکھا تھا سونے ہیرے جواہرات, اس کو جو ہراس گم ہو گیا کہ یہ کیا. اب سوچنے لگا کہ 3 گھنٹہ ابھی ٹائم ہے, بہت ٹائم ہے, سب کچھ لے لیں گے. اس نے دیکھا کہ کھانے پینے کا سامان بہت اچھا رکھا ہوا ہے, اچھی چیزیں جو ہیں رکھی ہوئی ہے ایک جگہ پہ کھانے کا. اس نے سوچا کہ بھوک بہت زور لگی ہے, پہلے کھانا کھا لیتے ہیں. ٹھیک, اب وہ جو ہے کھانا کھانے میں جو 2 گھنٹہ لگا دیا. کتنے 2 گھنٹہ. اب سوچا کہ اب 1 گھنٹہ باقی ہے تو 1 گھنٹہ میں بہت سارا سامان لے لیں گے. اب سوچا کہ کھانا اتنا کھا لیے ہیں, تھوڑا ہلکی سی نیند آ رہی ہے, اب کیا کرتے ہیں, بستر لگی ہوئی تھی ایک دم, گدا جو ہے پھول کے بستر لگے ہوئے تھے, کیا سو گیا. اب سویا تو جو ہے پورے کے پورے جو ہے 1 گھنٹہ لے لیا سونے میں, تو کتنا ہوا 3 گھنٹہ ختم ہو گیا. بادشاہ سلامت آیا, اس کے جو ملازمین تھے آیا, اس کو اٹھا کے پھینک دیا باہر, بھاگو یہاں سے, ہم نے تم کو 3 گھنٹے کی مہلت دیا تھا کہ خزانہ جتنا بھی ہو لے لو, تم نے کھانے پینے میں جو ہے سونے میں گزار دیا, بھاگو یہاں سے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا کس لیے, عبادت کے لیے. جاؤ بندہ عبادت کرو, اور تم کو جتنا اچھا جنت چاہیے ہم تم کو دیں گے, لیکن ایک عبادت کیا ہے, شرط ہے, عبادت کر کے آؤ. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا, کھانے پینے سونے میں کیا زندگی گزار دیا. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں کیا کریں گے, جہنم میں ڈھکیل دیں گے, بھاگو یہاں سے. تو اس صورت کا خلاصہ سمجھیے کہ یہی ہوا کہ اللہ نے ہم کو جو ہے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے, اور نبیوں کو جو بھیجتا رہا ہے اسی مقصد کے تحت. لوگوں کو آپ سمجھائیے, بتلائیے. اب تو نبی نہیں آئیں گے, اب جو ہے علماء کرام کی ذمہ داری ہے, جو جماعت جو نکلتی ہے اسی میں جو ہے لوگ سیکھتے ہیں, آپ سمجھایا جاتا ہے ان کو. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جو ہے نماز کی کیا کریں, پابندی کریں, اور جو ہے صبح میں تعلیم ہوتی اس وقت بیٹھیں, عشاء کے بعد جو ہے تفسیر میں تفسیر قرآن ہوتا ہے اس میں بھی بیٹھنے کی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ بہت فائدے ہوں گے, اور قرآن کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آئے گا تو قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.